آج سوشل میڈیا اتنا مؤثر ٹول ہے، کوئی بندہ منہ دھوئے نہ دھوئے اپنے گھر سے نکلے، موبائل اٹھائے، گلی میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کیمرہ سے ریکارڈ کرے، 1 منٹ کے اندر چند کلکس کے ذریعے وہ اسے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اتنا مؤثر ترین ٹول ہے کہ آپ چند فنگر ٹپس کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کوئی بھی سوشل میڈیا کی نفی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میری بہنوں نے بھی اور میرے بھائیوں نے بھی، بزرگوں نے بھی، مرد و خواتین نے بھی۔ سوشل میڈیا کی آسان تعریف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باہم جوڑنے کے لیے آیا ہے، سماجی رابطوں کا بہترین ذریعہ ہے، لوگوں تک پیغام رسانی کا ایک مؤثر ٹول ہے، اور ہر دور کے اندر اس طرح کا کوئی نہ کوئی ٹول، میڈیا اس وقت کا آلہ موجود ہوتا تھا جس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا جاتا تھا۔ ہر دور میں پیغام پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع اسباب ضرور موجود ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ انبیاء کرام، رسل اعظام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی اور رسول نے اپنے دور کے مروجہ میڈیا کو استعمال کیا، سماجی رابطوں کا کام لیا اور اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا۔ اچھا، جب انہوں نے مروجہ میڈیا کو استعمال کیا سماجی رابطوں کے فروغ کے لیے، تو اپنی قوم کی نفسیات کے مطابق کیا تاکہ انہیں بات پراپر منظم انداز میں سمجھ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں جادوگری کا عروج ہے۔ اس دور کا مؤثر ترین میڈیا کیا ہے؟ بولیں ذرا، جادوگری۔ یہ ایک ایسا فن تھا جو اس میں کمال مہارت رکھتا تھا، لوگ اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، رسپیکٹ اس کے لیے ان کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان کی نفسیات کو سمجھا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے بڑے بڑے جادوگروں نے رسیاں پھینک کر انہیں سانپ بنایا، تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے، اس کے کلیم نے ان کے سامنے کتاب کی کوئی آیت تلاوت نہیں کی، ان کے سامنے کسی ان کی عقل کے خلاف معجزے کو صادر نہیں کیا، بلکہ آپ نے انہی جیسا معاملہ کیا، اپنا عصا پھینکا، اللہ کے امر سے وہ ایک قوی اژدہا بن گیا، ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ معاملہ دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر جو آپ کو مرعوب کرنا چاہتے تھے، آپ سے خود اتنا مرعوب ہوئے کہ اپنی شکست کو تسلیم کیا، اسی لمحے حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا میڈیا زینت تھا، آرائش اور زیبائش تھا۔ آپ نے اپنے دور کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور جب ملکہ بلقیس اور اس کی قوم تک پیغام حق کو پہنچانا چاہا، آپ نے زینت کے ساتھ، زیبائش و آرائش کے ساتھ ان تک پیغام حق کو پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میڈیا ان کے دور کا وہ منطقی دلائل تھے، عقلی بحث تھی، جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ ایک میلے میں گئے، آپ نے بت کدے میں آ کر سارے بتوں کا سر اڑا دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے منظر دیکھا، کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے۔ آپ کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کیا۔ دیکھ کر ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ان بتوں کی کوئی آپس میں چپکلش ہوئی ہے، ان کی کوئی بحث ہوئی ہے، اور بحث کی بنیاد پر اس بڑے بت نے غصہ کھا کر سارے بتوں کا سر اڑا دیا۔ اب یہ ایسی منطقی دلیل تھی، اس کا ان کے پاس کوئی جواب بھی، وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم جو بات کر رہا ہے ہم اس کا جواب تو عقل کے ساتھ دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہر نبی اور رسول نے اپنے دور کے مروجہ سسٹم کو، دعوتی ٹول کو، اس دور کے سماجی رابطوں کے ذرائع اور اس وقت کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دور کے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی اور رسول مبعوث ہوئے، ان کا بھی کاز، مشن یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی نفسیات کے مطابق اس دور کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان تک پیغام حق کو پہنچاتے۔ اللہ رب العزت نے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آقا کریم کے مقاصد بعثت کو بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقاصد بعثت کو کس طرح عرب کے لوگوں تک پہنچایا، یہ بات قابل دید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے مروجہ تمام ذرائع استعمال کیے اور پھر اپنی قوم تک پیغام حق کو پہنچایا۔ جب انفرادی دعوت سے حضور نکلے، حضرت ابو طالب کی دعوت ذوالعشیرہ کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دے کر جب اجتماعی دعوت کا حکم ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کا مؤثر ترین میڈیا ٹول وہ کوہ صفا تھا، اس کا انتخاب کیا۔ کوہ صفا عرب میں صرف ایک بلند چوٹی کا مقام نہیں رکھتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ایک بلندی کا مقام تھا، نہیں، عرب کے لوگوں کے ہاں اس وقت کا سب سے بہترین ذریعہ، سماجی رابطوں کا مؤثر ترین آلہ وہ کوہ صفا تھا۔ جب کوئی بات کرنا ہوتی، عرب کے لوگوں نے کوئی اعلان کرنا ہوتا، کسی نے غمی خوشی کے بارے اہل عرب کو آگاہ کرنا ہوتا یا کسی جنگ کے بارے خبردار کرنا ہوتا، وہ صفا کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا۔ وہ اعلان سننے والے سمجھ جاتے کوئی اہم معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آقا کریم نے ان کی نفسیات کے مطابق اس دور کا سماجی رابطوں کا بہتر ذریعہ صفا اسے منتخب کیا۔ آقا صفا کی چوٹی پر تشریف لے کر آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، عرب کے لوگوں کو انفرادی دعوت کے بعد جب اجتماعی دعوت دینا چاہی، صفا کی چوٹی پر حضور کھڑے ہوئے رب کی ربوبیت، الوہیت اور قدرت کے بارے انہیں بتانے کے بعد بالمتصل اپنی نبوت اور رسالت کے بارے عرب کے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔